बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, आप जानते हैं कि 99% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। मैं आपके सामने दो सीनियर वकला और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले और लाहौर हाई कोर्ट के और सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले रखने जा रहा हूँ, जिसकी बुनियाद पर ये तमाम के तमाम जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं ये रिवर्स होने जा रहे हैं फ़ैसले, और तमाम के तमाम जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर जो रहनुमा हैं और उम्मीदवार हैं, उनके दो ग्राउंड्स पर मैंने वो तमाम फ़ैसलों को देखा है जो रिटर्निंग अफसरान की जानिब से फ़ैसले जारी किए गए हैं। दो ऐसी ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। एक ग्राउंड है जी कि इनके खिलाफ FIR दर्ज है, सिंपल रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR। ये ग्राउंड बनाई गई है कि जी FIR दर्ज है, दहशतगर्दी की FIR है या कोई भी FIR है वो दर्ज है, और इस बुनियाद पर इनके खिलाफ इनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर नहीं हो सकते, जैसे सनम जावेद के हैं और बाकी डॉक्टर यास्मीन राशिद के। तो सिर्फ FIR होने की बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ ये उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी तादाद है उन रहनुमाओं की जो रोपोश हैं, जो मुख्तलिफ़ अदालतों से या मुख्तलिफ़ जो हुकाम हैं वहाँ से वो उनको इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं। चूँकि वो रुपोश हैं, इस वजह से उनकी जो दरख्वास्तें हैं या उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो भी मुस्तरद किए गए हैं। मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और हाई कोर्ट के फ़ैसले, बड़े मशहूर ज़माना केसेस हैं, एक इसहाक डार केस है और एक फ़हीमुल्लाह केस है, उसकी तफसील रखूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तमाम के तमाम उनके कागजात मंजूर होने जा रहे हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला किया गया है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जब निगरान हुकूमतें आती हैं तो तमाम के तमाम अख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात करवाने होते हैं, और आर्टिकल 220 कहता है कि तमाम जो इंतज़ामी इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन की मदद करें और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करें। वो सारे के सारे असिस्ट करने के लिए, एड करने के लिए होते हैं इलेक्शन कमीशन के, और इलेक्शन कमीशन की मदद के लिए होते हैं, और इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं। जो सोल अथॉरिटी है वो निगरान हुकूमत नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम मामलात को देखना होता है। जो जुल्म का बाजार कल गर्म किया गया और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, जो जुल्म का बाज़ार कल गर्म किया गया और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के जिस तरीके से तायद कुनिंदा को, तजवीज़ कुनिंदा को गिरफ़्तार किया गया और कार्रवाइयाँ की गई, तो इलेक्शन कमीशन पूरा दिन खामोश रहा। इलेक्शन कमीशन पहले दिन से खामोश था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अहकामात दिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात करवाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का किरदार ज़ीरो था, और इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर उन अफसरान को हमारे सर पर मुसल्लत करके बैठा था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। उसमें एक IG इस्लामाबाद हैं और एक DC इस्लामाबाद हैं, और उनको हटाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन अगस्त से शुरू हुआ। पहला ख़त लिखा गया 17 अगस्त को, और आज 31 दिसंबर है। आज तक DC इस्लामाबाद को और जो उनके साथ दूसरे IG इस्लामाबाद हैं उनको ना हटाया जा सका। फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई। तो जब तौहीन अदालत की कार्रवाई में जो हुकाम थे उनकी जानिब से कहा गया, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने वो पेश हुए और उन्होंने जाके कहा कि जो IG इस्लामाबाद हैं अकबर नासिर ख़ान और DC इरफान नवाज़ मेमन, इनको जो ओहदों से हटाने का आपने फ़ैसला किया है इसकी नज़रसानी करें। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट को हम देख लेंगे, आप दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म हाउस से ये जारी हो गया था कि हम पैनल देख रहे हैं और उस पैनल को देखने के बाद हम फैसला करेंगे। जब ये सारे मामलात हो गए और एक DC और एक IG इनसे ना हटाया जा सका, अब इलेक्शन कमीशन ने IG और DC इस्लामाबाद को तब्दील करने का मामला ओपन कोर्ट में सुनने का फैसला किया है। ये ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है? ये ड्रामा रचाया जा रहा है कि 8 फरवरी तक हमने इसको खींच के ले जाना है। हमने हर सूरत IG इस्लामाबाद भी यही रहना है और DC भी। आपका वो रिटर्निंग अफसर है, अब आप रिटर्निंग अफसर को तो नहीं हटाएंगे। इस्लामाबाद का वो रिटर्निंग अफसर है जिसके बारे में चार्जशीट जारी की है जस्टिस बाबर सत्तार ने कि किस तरीके से एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाने के लिए इसने 3 MQ जारी किए, वो रिटर्निंग अफसर है।
یہ وہ ریٹرننگ افسران ہیں جن پر مہر ثبت کی قاضی فیض عیسیٰ کی سپریم کورٹ نے، اور یہ جو کاغذات نامزدگی 99% پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے جو مسترد ہوئے ہیں، تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی اتنا ہی کردار ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو ROs اور DROs بحال کیا تھا اور وہ نوٹیفیکیشن بحال کیا تھا۔ اب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے زیر صدارت اجلاس میں کمیشن کے چاروں ارکان نے شرکت کی۔ دوران اجلاس یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں افسران کو تبدیل نہ کرنے کی درخواست کا جائزہ لیا گیا، جس نے انٹیلیجنس بیورو جو وزیر اعظم کی اپنی ایجنسی ہے IB، اس کی رپورٹ کی روشنی میں یہ درخواست کی تھی۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں IB کی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا، جس کے بعد کمیشن نے IG پولیس DC اسلام آباد کا کیس جلد اوپن کورٹ میں سماعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو دونوں اعلیٰ افسران کو ہٹانے کی بات کی تھی، اب اس پر وہ اوپن کورٹ میں سماعت کریں گے، اور اوپن کورٹ میں سماعت کر کے ان تمام چیزوں میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ریلیف لیں گے۔ کہاں سے ریلیف لیں گے؟ وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہر صورت IG اور DC کو جو حکومت ہے وہ سیٹسفائی کرے گی کہ جی DC کو ہٹانا بھی اس وقت حالات ایسے نہیں ہے کہ DC کو ہٹایا جائے، اور IG کو بھی نہیں ہٹانا چاہیے، تو اس کو آئین اور قانون کی روشنی میں الیکشن کمیشن بحال کر دے گا اور برقرار رکھے گا، جیسے فواد حسن فواد کو برقرار رکھا گیا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ریٹرننگ افسران نے جو بلنڈر کیا ہے، الیکشن کمیشن جس طریقے سے پہلے ایکسپوز ہوا تھا، الیکشن کمیشن جس طریقے سے پہلے تباہی کے دھانے پر پہنچ چکا ہے، صاف شفاف انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ آبزرویشن دے چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ آبزرویشن دے چکی ہے، الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر بات ہو چکی ہے، اور الیکشن کمیشن کے خلاف جو جس طریقے سے تگڑی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کے بعد ریٹرننگ افسران نے پورے کا پورا جو نظام تھا وہ ایکسپوز کر دیا۔ وہ ایک مووی بھی تھی نا جس میں وہ 100 میٹر کی ایک جرنل تھا، جنرل اللہ دین کے کیا نام تھا، تو وہ 100 میٹر کی ریس میں اپنے ساتھ دوڑنے والوں سب کو گولی مار دیتا ہے اور پھر وہ اکیلے ریس جیت جاتا ہے۔ تو یہ تو وہی حال ہوا جو کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو 2 گراؤنڈز تھی جن کی بنیاد پر کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ دگنی سپیڈ سے وہ ریورس ہونے جا رہے ہیں، اس میں جو ریجیکشن آف نومینیشن پیپرز ہے، جو ایبسکانڈرز ہیں، جو اشتہاری ہیں، اور اس کے حوالے سے قانون یہ کہتا ہے کہ جو ایبسکانڈر ہے یا فیوجیٹیو ہے از ناٹ اے گراؤنڈ فار ڈسکوالیفیکیشن آف اے کینڈیڈیٹ، کہ کوئی بندہ اگر اشتہاری ہے، کوئی بندہ روپوش ہے، مفرور ہے، تو وہ گراؤنڈ نہیں ہے ڈسکوالیفیکیشن کی۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن آئین پاکستان نے آرٹیکل 62 اور 63 میں لکھ دی ہیں۔ اب کسی کا مفرور ہونا یا کسی کے خلاف FIR ہونا یہ میئر ایک گراؤنڈ نہیں ہے ڈسکوالیفیکیشن کی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس بنیاد پر 2024 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو ان گراؤنڈز پر ہی آؤٹ کرنا ہے، تو پھر آپ کو آئین پاکستان میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ آپ کو ڈسکوالیفیکیشن کے سیکشن میں آرٹیکل میں لکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی ایبسکانڈر ہے، اگر کوئی فیوجیٹیو ہے، اگر کوئی FIR جس پر درج ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے، تو پھر اس کے خلاف ہمارے ہاں تو جن پر منی لانڈرنگ کی فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن ان کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ اور سب سے اہم جو کیس ہے وہ اسحاق ڈار کا کیس ہے 2018 کا، جس میں، اور یہ ڈویژن بینچ کا کیس تھا جس پہ یہ معاملہ گیا تھا۔ اسحاق ڈار اشتہاری تھے، وہ بیرون ملک تھے، ان کے جب کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے سینٹ کے الیکشن کے لیے، تو سوال یہ اٹھا تھا کہ ایک اشتہاری جو یہاں ہے بھی نہیں اور اس کے کاغذات نامزدگی کیسے منظور کیے جا سکتے ہیں؟ تو باقاعدہ طور پر ہماری اعلیٰ عدلیہ نے فیصلہ دیا کہ جب آئین پاکستان میں آرٹیکل 62 اور 63 میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ وہ شخص ڈسکوالیفائی ہوگا جو اشتہاری ہے، مفرور ہے، یا جس کے خلاف کوئی ریفرنس یا FIR ہے، تو جب ہمارے آئین میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا تو ریٹرننگ افسران، کوئی بھی ریٹرننگ افسر ہو سکتا ہے، وہ اپنے تئیں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اور وہ اپنے تئیں ان کو نہیں ہٹا سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ تھا جس کا یہ فیصلہ ہے، جو اسحاق ڈار کیس تھا، جو رپورٹ ہوا، یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھی جائیں، آپ کو گوگل سے بھی مل جائے گی، اور آپ اگر آپ کے پاس کوئی لائبریری موجود ہے یا پاکستان لا سائٹ موجود ہے، آپ کو یہ ججمنٹ مل جائے گی۔ PLD، یہ نمبر لکھ لیں، PLD 2018 لاہور 318، PLD 2018 سال ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور صفحہ نمبر ہے 318۔ اس کو ہم کہتے ہیں PLD 2018 لاہور 318۔
یہ اسحاق ڈار کا کیس ہے، اور ایک فہیم اللہ کیس ہے، وہ رپورٹڈ ہوا تھا 2022 میں، CLC ہے 2022، اس میں رپورٹ ہوا تھا۔ یہ دو فیصلے ہیں، یہ میں آپ کو بھی ہائی کورٹ کے فیصلے بتا رہا ہوں، پھر سپریم کورٹ پہ بھی آتے ہیں۔ یہ دو فیصلے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا صرف جو ہے وہ آپ کا اشتہاری ہونا یا مفرور ہونا، اس میں لکھا ہوا ہے even otherwise it makes sense as nomination can be only be rejected if one fails to fulfill requirements laid down in the Constitution of Pakistan in Article 62 or 63. No new condition can be added or subtracted by the ROs or ECP on their own and as per their whims. کہ جی یہ الیکشن کمیشن یا ریٹرننگ افسر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ جو چیز آئین کے آرٹیکل 62-63 میں نہیں لکھی وہ خود اپنے تئیں اس پر کوئی ڈسکوالیفیکیشن لے آئیں۔ Thus adding disqualification condition in form shape of being an absconder will amount to rewriting the constitution which is not permitted under the law of land. کہ یہ اگر آپ کسی اشتہاری پر یا FIR درج ہونے والے پر آپ الیکشن کا دروازہ بند کرتے ہیں تو آپ اس کا مطلب ہے آئین کو دوبارہ سے لکھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو آپ کے پاس صرف ایک ریمیڈی ہے، اور وہ ریمیڈی یہ ہے کہ آپ ہر صورت آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ آئین میں ترمیم کریں اور لکھ دیں ڈسکوالیفیکیشن کے آرٹیکل میں کہ ابسکانڈر ہونا یا FIR کا درج ہونا یہ بھی ڈسکوالیفیکیشن کی کوئی گراؤنڈ ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ میئر رجسٹریشن آف FIR از نو گراؤنڈ فار ڈسکوالیفیکیشن۔ یہ 2018 SCMR سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2018 کی، 595 صفحہ ہے۔ SCMR وہ منتھلی ڈائجسٹ ہے سپریم کورٹ کا، اس میں کہ میئر رجسٹریشن آف FIR نہ ہی کسی کے گرفتاری کی گراؤنڈ ہے، نہ ہی کسی کی ڈسکوالیفیکیشن کی گراؤنڈ ہے، اور absconder or being a fugitive is not a ground for disqualification of candidate. PLD 2018 لاہور 318 دوبارہ یہ آ گئی۔ محمد احمد پنسوتا سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کی جانب سے، اور جو حامد خان صاحب ہیں اور سینئر وکلا ہیں ان کی جانب سے یہ ججمنٹس پیش کی گئی ہیں قوم کے سامنے میڈیا پر، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان ججمنٹس کے ہوتے ہوئے آپ کسی کو بھی، کسی اشتہاری کو یا جس کے خلاف FIR درج ہوئی ہے، آپ اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے۔ جب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اپنے فیصلے دے چکی ہے، اور اس وقت جب بات ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے انٹیکٹ ہیں اور ان کے برخلاف کوئی فیصلہ نہیں آیا، تو پھر یہ لاگو ہوں گے، اور یہ ہر صورت الیکشن ٹرائبونل میں پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام کے تمام کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں یہ دگنی سپیڈ سے ریورس ہوں گے اور تمام کے کاغذات نامزدگی منظور ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔